أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 پر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 40 پر 3 تک، 38 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 43 نمبر کی آیات تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے، اور ان آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نصیحت فرماتے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے، اس کا انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے رستے میں آڑے آنا اور اس کی دعوت کو روکنا دراصل یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ جس طرح سے پچھلی قوموں کو انہی سب وجہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، تم کو بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے، اور مشرکین مکہ اپنی بدماشیوں پہ اڑے رہتے، برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دعوت کا مذاق اڑایا کرتے، مسلمانوں کے رستے میں روڑا اٹکاتے، اسلام کو پھیلنے سے روکتے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے کہ لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سب ہنسی مذاق ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں حقیقت نہیں ہے، اور ایسا سوچ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے اور کہتے کہ جو آپ بار بار ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے دین کی طرف اور اس کے اسلام کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹے معبود ہے اس کو چھوڑ کر کے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کے اندر سچائی ہے اور صداقت ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس کو لا کر کے دکھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو تو جو عذاب کا وعدہ ہے وہ کب آئے گا؟ تم نے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ کب آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اگر یہ کافر لوگ سمجھ جائیں کہ جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یا جس روز یہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، جہنم کے آگ میں گرفتار ہوں گے، اس وقت جہنم کے آگ سے نہ اپنے چہروں کو بچا پائیں گے اور نہ اپنے پیٹھ کو بچا پائیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کو بھی بتلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل حتمی اور یقینی عقیدہ ہے، اور وہ ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ آخرت ہر حال میں ہوگی، اور اس دن جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا مجرمین کو، اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نیکوکاروں کو جو نصیب ہوگا اس سے کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اگر یہ کافر اور مشرکین اس بات کے اوپر یقین کر لیں، ان کے سامنے اس بات کی حقیقت واضح ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مجرمین کو عذاب سے دوچار کرنے والا ہے، تو پھر وہ عذاب کا مطالبہ ہی نہ کریں۔ لیکن چونکہ ان کو یقین نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس دن وہ لوگ کچھ بھی نہ کر سکیں گے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روک سکیں گے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر کے ان کی حالت خراب ہو جائے گی، ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، اور ابھی جو باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہے بڑی بڑی، یہ ساری باتیں ذہن سے ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھ کو اور ان کے جسم کو جھلسا کر کے رکھ دے گا، اور اس کو وہ روک نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، لو یعلم الذین کفروا، اگر یہ کافر لوگ جان لے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، آگ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے، تو آگ سے نہ وہ اپنے چہرے کو بچا پائیں گے اور نہ ہی اپنے پیٹھ کو، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اچانک آ جائے گا، اور جب عذاب آئے گا تو ساری باتیں ان کے ذہن سے ختم ہو جائیں گی، اوسان خطا ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے ان کے دماغ سے معاف ہو جائے گا، کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ولا یستطیعون ردھا، اور اللہ کے عذاب کو روک بھی نہیں سکیں گے۔ ولا هم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں مل سکے گی۔ ابھی جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی لیے بنایا ہے۔ اس سے پہلے تفسیر میں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کر دے، انسانوں کے شرکشی اور کفر کے اوپر اگر پکڑ کرنا شروع کر دے، تو اس قدر عذاب آنے لگے کہ دنیا میں کوئی انسان ہی باقی نہ رہے، کوئی مخلوق ہی نہیں رہے، پوری دنیا ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسانوں کی شرکشی کو، اس کی بدماشیوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ دینے والا بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، دعات کو بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مجدد کو بھیجتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بتلائے، سمجھائے اور کہے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعوت ہے، اور تمہارا یہ طریقہ ہے۔ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے، اور پیغام بھیجنے کے بعد بھی جب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ رک نہیں سکتا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوا جن لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جن لوگوں نے مذاق اڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کا نام و نشان مٹ گیا، چاہے وہ ابو جہل کی شکل میں ہو، چاہے وہ ابو لہب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، جس چیز کے بارے میں مذاق اڑایا اسی چیز نے اس کو اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی مذاق کی وجہ سے، جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی میں وہ لوگ پھنس گئے، جس چیز کا مذاق اڑایا اسی میں وہ لوگ پھنس گئے۔ ان لوگوں نے کس چیز کا مذاق اڑایا؟ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا کہ اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ آپ تو بار بار بول رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانو گے، نبیوں کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ہم لوگوں نے نہ آپ کی بات مانی بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، تو اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلے قوموں کے اندر بھی یہی بات ہوئی کہ ان لوگوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا اسی عذاب نے ان کو اپنے لپیٹے میں لیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بھی جو آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس صفحہ ہستی سے نامراد کر دے گا، بالکل مٹا کے رکھ دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکہ والوں کی، مشرکین مکہ کی اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشرکین ہیں تمام کی نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو دن اور رات میں رحمان کے عذاب سے تم کو بچاتا ہے؟ یعنی رحمان جن کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ لوگ رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، رحمان کو یاد نہیں کرنا چاہتے، رحمان کا نام نہیں لینا چاہتے، اس کے ایمان اور اسلام کے اوپر، اس کے اسلام کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا رہا ہے، تو رحمان کے عذاب سے ان کو کون بچا رہا ہے؟ ان کا جھوٹا معبود نہیں بچا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جھوٹ کا قانون رکھا ہے اس لیے وہ لوگ بچ رہے ہیں۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا، بل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا انہوں نے معبود مقرر کر رکھا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور اسلام کا جو اس طرح سے مذاق اڑایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اس کے راستے کو روک رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی معبود مقرر کر رکھا ہے جو میرے مقابلے میں ان کو بچا سکے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ مشرکین جن معبودوں کو پکارتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں اور جن کو لے کر کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ سے کیا بچائیں گے، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے مزید کہا کہ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی ان کو نہیں ہے۔ یعنی آج جو یہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنا عذاب بھیج سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر قائم و دائم رہنے والا بنائے، اللہ کی وحدانیت کو اپنے سینے سے لگانے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔